ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیا آفر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ میڈیا آفر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک تیسرے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال یشربون۔ ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا ہے۔ وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تھے آپ پہ پاؤ، آپ پہ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھو، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے مدنا شراب، آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو نہ جائے، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے وہاں سے بو آتی، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب میڈیا کا، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی، وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ، مخلد جنہیں موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی، وہ پلائیں گے۔ جنت کی حوریں پلائیں، بیویں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو انہیں پلائے گی، اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی انلمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بصلاح کے ہیں، تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چودہ کچھ کالا رنگ نظر آئے نہیں، کسی بیچاریاں
اتنے اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ لیدر کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے لیکن کوئی پکتا. پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں اب دنشنگی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے. اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور. اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر. تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر رنگ ہے بغیر ایسے مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے. لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم ان لمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے. کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے. لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے. جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک. سودا کرو اللہ سے. اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی یہ ٹانکوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا. یہ تاریخ والے بھی کیسے بے وقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نماد انسانوں کو ایبلینڈر دی گریٹ اس قدیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے. چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے. گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچان، اس نے مالک کو پہچان، اس نے رب کو پہچان. وہ گریٹ ہے. اللہ سے سونا. چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک. اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی نہیں، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں. گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی. نیند تو سکم سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں. یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ. ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھ لیجیے اور مزہ لیں گے. صرف دیکھنے کا مزہ. یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑو کہ خیر ہے کیوں ہے. اور بیگم خانم کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوگا، پتہ نہیں آج بیگم یہ آنکھ کیوں اٹھی ہوئی ہے. اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ. اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں. اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے. وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوم بن قنوال بن طبی بن عظام بن ناشب بن خزاء بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جاہل بن ناحس بن ماخی بن عیفی بن حدفر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسرن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن عوض بن عرام بن پیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروج بن رعوم بن فاتح بن عالر بن اسفق بن سام بن نور بن لامد بن لتوشاد بن ادریس بن یلک بن ملغلین بن عاد من آنوش بن شیس
وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں